شریف پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ، انه طغى، بے شک وہ نافرمان ہے، نا سرکش، انه طغى. دیکھیے اس کے بعد جو اللہ فرما رہا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سوچنے والی بات ہے کہ فرعون کے بارے میں سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے جو سمجھدار ہے تھوڑا بہت، کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. دنیا میں مشہور ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، پوری دنیا جانتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا نصیحت فرما رہا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ آپ فرعون کی طرف، وہ نافرمان ہے، سرکش ہے. پھر آگے جو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ یہ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے جو اللہ نے فرمائی کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کے پاس جا کر اللہ نے کیا فرمایا، کیسے بات کرنا. فرمایا قرآن میں جیسے خدائی کا دعویٰ کیا، اس سے بڑا شیطان کون ہوگا جیسے خدائی کا دعویٰ کیا. جو شریک کرے اللہ کی ذات میں کسی کو، تو اللہ نے فرمایا میں اس کی بخشش نہیں کروں گا. جو شرک کرے، وہ شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک صغیر، ایک شرک کبیر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی. بڑا شرک کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا آدمی. لیکن حضور نے فرمایا چھوٹا شرک میری امت میں چھپا ہے. ایک کالی چیوٹی سے مثال دی، جیسی چیوٹی کی چال کا پتہ نہیں لگا سکتے، ایسی وہ امت میں چھوٹا شرک حضور نے فرمایا چھپا ہے. اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، چھوٹے شرک سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایمان میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا چھوٹے شرک سے ہی بچو. آج کل بہت سے لوگ شرک کرتے ہیں، وہ خود بھی شرک کرتے ہیں. وہ شرک کیسے کرتے ہیں؟ جیسے سرونج ہو، بھوپال ہو، جو بڑے بڑے اللہ والے بنتے ہیں جن کا ایمان حلق تک ہوتا ہے، یقین ایمان ان کا صرف حلق تک ہوتا ہے بس، لیکن باتیں ایسی کریں گے جیسے آسمان سے آئے ہوں، بہت بڑے اللہ والے ہوں کہ اللہ کی ذات سے یقین بناؤ، ایمان بناؤ، یقین بناؤ، ایمان بناؤ. تو ان کے بعد آپ ایک پیغام لے جاؤ نمازی آدمی کا، پرہیزگار کا، نمازی کا، کہ صاحب ایک آپ کی لڑکی کے لیے پیغام لایا ہوں. کہ کیا کرتا ہے صاحب 10 بیگھہ زمین ہے، اللہ کرم سے اکیلا لڑکا ہے، 10 بیگھہ زمین ہے، وہ گھر میں کوئی ایک ہی لڑکی ہے، ایک ہی بہن ہے اس کی، اور وہ اکیلا ہے. وہ سائڈ کی کمائی بھی کر لیتا ہے. لڑکا پکا نمازی ہے صاحب، 5 ٹائم کا. ارے صاحب وہ ارشد صاحب بعد میں بتا دیں گے، جیسے ارشد صاحب لے کے جائیں گے، جناب ارشد حسین صاحب بعد میں بتا دیں گے، ابھی تو ذرا لڑکی پڑھ رہی ہے. اب چلے جائیں محمد میاں صاحب پیغام لے کے، یا حافظ حنیف صاحب پیغام لے کے کہ صاحب میں پیغام لایا ہوں، اگر آپ سن سکو تو سن لو، کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے. کہ کیا ہے؟ کہ صاحب بہت بڑا پیغام ہے. کیا کر دیں کہ لڑکا صاحب امریکہ میں ہے اور وہاں انجینئر ہے، وہاں کی حکومت نے انجینئر رکھا ہے. اب وہاں کا نام سن کے ہی سمجھ جائے گا انجینئر ہے تو 4-5 لاکھ سے کم تھا. کہ صاحب تنخواہ لگ بھگ 5 لاکھ کے آس پاس ہے، اور 2 بہنیں ہیں اس کی، اور 2 بھائی ہیں، اور 5 لاکھ کی تنخواہ صاحب. مگر ایک خرابی میں نے دیکھی صاحب اس میں کہ کم بخت صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے. حافظ حنیف صاحب بتا بھی دیں، محمد یہاں ہی بتا دیں کہ وہ صاحب خبیث صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، باقی اور خرابی نہیں ہے. کبھی کھڑے کھڑے پیشاب بھی کر لیتا ہے، جینس پہنتا ہے. تو وہ کیا کہیں گے بھوپال والے جو بڑے بڑے اللہ والے، ارے حنیف صاحب جان دو یہ چھوڑی، وہ تو بعد میں نماز پڑھے کوئی بات نہیں، آپ تو پیغام منظور کرتے ہیں، آپ تو لے آؤ اس کا، آپ تو کہتے ہیں نا منظور ہے صاحب. کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہو کیا جمعہ پڑھتا ہو. حافظ حنیف صاحب کو خوشی بھی منائیں گے، بلکہ ان کو گلے لگائیں گے، ان کی دعوتیں بھی کریں گے، بلکہ ان کو ہو سکتا ہے 2-4 دن روک لیں خوشی کے مارے کے 5 امریکہ والے کو لائیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جمعہ پڑھتا، ارے صاحب تو باتیں پڑھ لے گا، اللہ توفیق دے دے گا. تو آج کل کے ایمان والے ایسے ہو گئے، ہم طرز آپ آزما لو، سب نمازیوں کے پیغام لے جاؤ نہیں قبول کریں گے، ہے کیا نہیں صحیح؟ دیکھو رئیس صاحب بھی کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑا شرک میری امت نہیں کرے گی. بڑے شرک سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے،
वो 6ठा शिरक हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में छुपा है। बड़े बड़े अल्लाह वाले करते हैं, जो अल्लाह वाले बनते हैं ना वो भी करते हैं, सब करते हैं। जब हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में छुपा हुआ है, तो हर तबके का आदमी करता है, कोई भी तबके का है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। अब नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ रहा आदमी, लेकिन उसमें दिखावा है कि लोग ये समझे मुझे नमाजी समझे, तो हुजूर ने फरमाया उसने शिरक किया। फरमाया जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिरक किया। अब इसमें एक बात और समझना है कि आदमी जैसे हुजूर ने फरमाया दिखावे के लिए नमाज पढ़ी है, रोज़ा रखा, शिरक किया, तो ये दिखावा जो आएगा आमतौर से नफिल रोज़े नफिल नमाज में आएगा, फ़र्ज़ रोज़े में नहीं आएगा। क्योंकि फ़र्ज़ रोज़ा आमतौर से लोग रखते हैं, उसमें दिखावा आता भी नहीं है। वो फ़र्ज़ नमाज भी लोग पढ़ते हैं, उसमें भी दिखावा नहीं आता। दिखावा क्या आएगा, जैसा मैं तहज्जुद पढ़ने जाऊँगा उसमें आएगा, या इशराक सुबह पढ़ूँगा उसमें आएगा, या भी रमज़ान के बाद अब रोज़े रखूँगा उसमें दिखावा आएगा। तो दिखावा आमतौर से नफिल नमाज नफिल रोज़े में ही आता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी शिरक किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिरक किया। अब जो बहुत बड़े अल्लाह वाले बनते हैं, तौहीद वाले बनते हैं कि हम तो अल्लाह पर यकीन है तो इस्लाम फैला के बताएं। हम तो कहते हैं इस्लाम फैला दूँ ना, इस ज़माने में इस्लाम फैलाने की तो बहुत ज़रूरत है। कुफ़ार मुशरिकीन हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर, हर तरह से उनका खौफ हमारे ऊपर है, तो फैलाएं इस्लाम जाके उनके पास, लेकिन उनके बस की नहीं है। अब देखो आपके सामने मिसाल है हिंदुस्तान में, हज़रत शेख मुहीद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने यकीन और ईमान कैसा बनाया था कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। उन्होंने दावा नहीं किया कि हम बहुत बड़े तौहीद वाले हैं, उन्होंने इस्लाम फैला के बता दिया। तो आज के ज़माने में कोई दावा करता है तो हम तो कह रहे हैं इस्लाम फैला के बताओ।